بے قدرہ بندہ ہی ہے نہ شکرہ بندہ ہی ہے۔ اللہ اپنے بندیاں تے مہربان بھی ہے، اللہ انہاں دے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جڑے بھی کوئی نیک اعمال ہیں انہاں دی قدر بھی فرماندا ہے اور انہاں دے اوپر اجر بھی عطا فرماندا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، فرمایا جدو رمضان دی آخری رات ہوندی ہے نا اس امت دی بخشش ہو جاتی ہے۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہیا لیلۃ القدر، صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ لیلۃ القدر ہوندی ہے جدوں اس قدر مہربانی ہوندی ہے اللہ پاک دی طرفوں اتنا بڑا فضل جو ہوندا ہے کہ اس امت دی بخشش ہو جاندی ہے، کیا وہ لیلۃ القدر دی رات ہوندی ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، فرمایا نہیں، اصول اے وے کہ جدوں کم کرنے والا اپنا کم پورا کر لوے تو ادوں انہوں مزدوری دیتی جائے۔ لیلۃ القدر دیاں فضیلتاں الگ نے، لیلۃ القدر دے اندر اللہ پاک دی مہربانیاں وہ الگ نے، یہ آخری رات دیاں گلاں وہ کس قدر نے ایک سرکار دے دوسرے فرمانے تو اس کی تھوڑی وضاحت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، فرمایا میرے صحابہ جدوں رمضان دی پہلی رات ہی ہوندی ہے نا اللہ پاک اپنے بندیاں وال نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جدوں نظر رحمت فرماوے نا تے اس دے وچ جو مہربانیاں ہوندیاں نے انہاں وچوں کم از کم مہربانی چھوٹی مہربانی وہ اے ہوندی ہے کہ اللہ پھر انہوں عذاب نہیں دیندا، یعنی جس تے اللہ نظر رحمت فرماوے انہاں مہربانیاں وچ ایک نکی مہربانی یہ ہوندی ہے کہ انہوں عذاب نہیں پھر ہوندا، بڑیاں مہربانیاں پھر اس تو اگاں چلدیاں رہندیاں نے کہ اس دی بخشش فرماوے اور اس دے اوپر کئی انعامات فرماوے، کئی اس دے درجات بلند فرماوے، کم از کم یہ ہوندی ہے کہ پھر اس نو عذاب نہیں۔ فرمایا جدو پہلی رات ہوندی ہے تو اللہ نظر رحمت فرماندا ہے اپنے بندیاں دے اوپر، پھر رمضان دی ہر رات افطاری وقت اللہ تعالیٰ دی ایک رحمت چل دی ہے کہ اللہ میری امت دے 10 لاکھ دوزخیاں نو عذاب فرماندا ہے، یعنی ایسے بندے جڑے اپنے بدعمالیاں دی وجہ تو دوزخ دے کنارے تے پہنچ چکے ہیں۔ سرکار دی شان مبارک ہے نے قرآن مجید نے فرمایا کہ فانقذکم منہا علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، لوگ دوزخ دے گڑے دے کنارے تے پہنچ چکے سن، میرے محبوب نے انہوں نے اتھوں اٹھا کے جنت دی دہلیز تے لا کر فرمایا۔ یہ سب سرکار دے سرکار سرکار دے تو فائلوں اے مہربانیاں نے۔ جس طرح کوئی مالک ہوئے نا ایک وہ دے نوکر ہون کئی، پھر عید آوے وہ اپنے نوکراں دیاں بچیاں وچ عیدی تقسیم کرے، مالک اپنے بچیاں دیاں نوکراں دے بچیاں وچ وہ پھر جنہ کو اس دے نزدیک نوکر دا مقام ہوندا ہے نا وہ دے لحاظ نو دے بالاں وچ اونج دی عیدی تقسیم کردا ہے۔ یہ تے کوئی اصول ہے نا ان جی دنیا دا جے ساڈی سمجھے چاون والی گل ہے۔ ایویں اللہ وحدہ لا شریک دے سب تو پیارے نوکر نبی نے، سرکار نے فرمایا کہ میں اپنا رب دا غلام، اس طرح سب نبی اپنے رب دے غلام، تے سارے پیاریاں غلاماں وچوں سرکار ود پیارے نے، تے نبی دی امت نبی دی اولاد ہوندی ہے روحانی، تے جدوں پھر اللہ نبیاں دی امتاں وچ عیدیاں تقسیم کردا ہے نا تے جنہ جنہ اللہ دے نزدیک نبی دا مقام ہے اونی اونی عیدی ونڈی دی، تاں واسطے سرکار دی امت دا پیکج سب تو اعلیٰ ہے کہ سرکار دا مقام رب دی بارگاہ وچ سب تو اعلیٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ہر رات 10 لاکھ دوزخیاں نو دوزخ تو آزاد فرمایا۔ پھر فرمایا جدوں اخیر دی رات ہوندی ہے نا رمضان دی آخری رات، ادوں جتنی پچھلی مجموعی تعداد سی ساری تعداد دے برابر اللہ دوزخی آزاد فرمایا، جتنے سارے رمضان وچ بخشے گئے اتنے اس آخری رات وچ بخشے گئے۔ پھر عید آ گئی، عید تے فرما فرشتے خوش ہوندے نے
اچھا فرشتیاں دی خوشی اللہ تعالیٰ دی خوشی دے تابع ہوندی ہے۔ مالک خوش ہوئے نا تے تھلے والے انجی خوش ہوندے نے، اج مالک ساڈا بڑا خوش ہے۔ نیچے عملہ تھکیا بھی ہوئے نا تے مالک دی خوشی تے خوش ہو جاندے ہیں، حالانکہ فرشتے تھکتے نہیں۔ اللہ پاک دی خوشی نال فرشتیاں دی خوشی ہوندی ہے۔ جس تے اللہ پاک خوش ہوندا ہے فرشتے خوش ہوندے، جس تے اللہ پاک ناراض ہوندا ہے فرشتیاں بھی وٹ چڑھ جاندا ہے۔ فرشتیاں دی خوشی اللہ دی خوشی دے تابع۔ سرکار نے فرمایا جدوں عید ہوندی ہے نا تو فرشتے خوش ہوندے نے، یہ مطلب ہے اللہ خوش ہوندا ہے تاں فرشتے خوش ہوندے۔ اللہ پھر فرشتیاں نوں پوچھدا ہے، اے فرشتیو اے دسو کہ جڑا مزدور مزدوری صحیح کرے ان کو کی دینا چاہیے؟ سبحان اللہ، احکم الحاکمین مالک الملک اپنے مخلوق کولوں رائے لے رہے ہیں۔ فرشتیو دسو ان دا کی پھر انعام ہے جڑا مزدور مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتے عرض کر دینے یا اللہ حق تے وے کہ انہوں مزدوری پوری دے چھڑیے، انہیں کام پورا کر لیا تو انہوں مزدوری پوری دے دینی چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماندا ہے کہ فرشتیو پھر گواہ رہنا میرے محبوب دی امت نے روزے رکھے نے تے میں انہاں دے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایک گواہی قائم فرماندا ہے اللہ فرشتیاں دی کہ تسی گواہ رہنا، تو انہوں گواہ بنا کے میں اپنے محبوب دی امت نو بخش دیا۔ دنیا تے کام کروا رہا ہے نا بندہ، مثال تو بلڈنگ دا کام کروا رہے یا کوئی بھی مزدوری کسی دے ذمہ سونپی ہے کام کروا رہے تے وہ جدوں کام مکن تے آوندا ہے نا اس ٹائم مالک کول کھڑا ہے بھی اج انہاں دا کام مک جانا ہے، میں انہاں دا حساب انہاں سارا دینا ہے۔ تے اس ٹائم پھر جڑا ٹھیکیدار ہوندا ہے نا یا جڑا سارے عملے دا انچارج ہوندا ہے مزدوراں دا، وہ پھر آندا ہے بھئی سونا جا کریا جے کام بھئی اپنی جڑی ذمہ داری ہوندی ہے اس تو تھوڑا ود کے آ بھی کر چھڑیا جے، آ بھی کر چھڑیا جے، مطلب مالک نے آج مزدوری دینی ہے تو آج رینج نہ ہو گئے، یہ ذہن ہوتا ہے۔ آج جرا ستھرا کر کے کریا جے بھی کام، جے کوئی مالک آکھے بھی تھوڑا جے آ بھی کر چھڑیا جے تے وہ ٹھیکیدار بڑی خوشی نال آندا ہے وہ اے بھی کر چھڑ بھئی گامیاں بھی کر چھڑی فتح بھی کر چھڑی، مطلب یہ ہوندا ہے کہ آج مالک رینج نہ ہوئے آج مزدوری لبھی تو مزدوری والے دیہڑے مالک چنگا خوش ہو جائے، وہ آکھے نہ بڑا سونا کام کیتا ہے تو مالک پوری مزدوری دے۔ ایویں ہی یہی حالت ہے رمضان دی آخری رات دی۔ اللہ پاک پورے رمضان دی پوری تعداد دے مطابق برابر دوزخی دوزخ تو آزاد فرما رہے ہیں تے 80 ٹورے ہو گئے یا اللہ میں بال دی جُتی بٹان چلنا، تھوڑا جا فرق آ جائے گا نا۔ اللہ دی رحمت باز بھی مار دی ہوئے آ جا آخری ویلے ہی آ جا، یا اللہ گھر کو ٹماٹر مکے نے ٹماٹر لے ہوئے نے، سویرے بالاں پکانا کی ہے میں وہ لین چلا۔ یہ رات زیادہ محنت والی ہے، زیادہ منگن والی ہے، زیادہ کوشش والی ہے۔ جدو تقسیم عام ہوئے تے پھر تاں ماڑیاں تکڑیاں سارے لب جاندی ہیں، محدود پیمانے تے کچھ تقسیم کیتا جا رہا ہوئے تے پھر جڑے کوئی چس چلاک نے ہوشیار نے وہ تاگاں وج کے لے لیندے نے تے ماڑے موٹے رہ جاندے نے، تے جدو تقسیم عام ہوئے اس ٹائم چس چلاک بھی تے ماڑے موٹے بھی سارے لے لیندے نے اپنا حصہ۔ یہ رات ایسی ہے جہدے وچ سارے نوں حصہ لب سکدا۔ اس رات نوں ایویں بازاراں دے چکراں وچ ہی نہ ضائع کر دتا جائے، خاص طور افطاری دا جو وقت ہے عین وقت افطاری دا عصر و مغرب دا وقت، اس وقت کوئی خاص الخاص اپنے رب کو اپنے واسطے دعاواں کرنی چاہیے، اپنے آل خانہ واسطے، اپنے دوست احباب واسطے، اپنے ملک و قوم واسطے، پوری ملت اسلامیہ واسطے یہ حق ہوتا ہے، دعاواں کرنی چاہیے، رب تو منگنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک روزے بھی قبول فرمائے، دعاواں بھی قبول فرمائے، التجاواں بھی قبول فرمائے، اپنے محبوب دے صدقے ہر خیر بن منگیاں ہی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو گئے نا فرعون دی بستی چھڈ کے تے شعیب علیہ السلام دے کول تے اتھے پھر وہ کھوہ تے انہاں دیاں بچیاں نال ٹکرا ہویا، وہ بہانہ بنیا، شعیب علیہ السلام دے گھر گئے، اتھے موسیٰ علیہ السلام نوں بڑی بھوک لگی سی، سفر فرمایا پیدل۔ ایک حدیث پاک کی چاہتا ہے سرکار فرماندے نے موسیٰ نوں کمزوری بڑی ہو گئی
تے ساگ دی سبزی کھادی سی تے پیٹ دے وچوں نظر آندی سی ساگ دی سبزی کھادی. مشکل پیندا ہے، سوکھا پیندا ہے. تے پھر تھک ہار کے پیچھے جا کے بیٹھے نا، ہجے تو کوئی پتہ نہیں نا میں کتنے جانا ہے. وہ تو بچیاں گھروں ہو کے آئیاں تے اپنے باپ دا سنیا لے کے آئیاں کہ ہن چلو ابا جی سدے نے تھانوں. ایک واری تو انہاں بچیاں نوں انہاں پانی بھر دیتے تے ودیا کر چھڑیا تے پیچھے ہٹ کے بہ رہے روک تلے. اتنے پھر ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا منگی، ربنا انی بما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ تو جو بھی مہربانی کرے میں تیری ہر مہربانی دا محتاج ہوں. سبحان اللہ. کوئی سبب بنا، کوئی ذریعہ بنا، کوئی خیر فرما. اج جو بھی مہربانی کرے میں تیری ہر مہربانی دا محتاج ہوں. ایویں سمجھو ہر ویلے ہی اسی محتاج ہاں، پر اج تا ہر مہربانی دے محتاج کہ یا اللہ تو جس کیٹاگری وچ بھی سانو نیرا آزاد کریں تیری مہربانی، کوئی مزید انعام فرمائے تیری مہربانی. جس کھاتے وچ بھی سادے تے اج مہربانی، جیڑی بھی مہربانی کریں اسی تیری ہر مہربانی دے محتاج ہاں. تو غنی ہے اسی محتاج ہاں، ساڈے اوپر رحم فرما. اللہ پاک سب دیاں دعاواں اور عبادات قبول فرما.